بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ کے ہاتھوں پیروں میں جلن ہوتی ہے، ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں سے یا پیروں کے تلووں میں سے سینک نکلتا محسوس ہوتا ہے، رات کو بستر میں سے پیر باہر نکال کر سوتے ہیں، تو اس مسئلے کو معمولی سمجھ کر نظر انداز مت کیجیے، کیونکہ یہ کسی بڑی بیماری کی وجہ بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہاتھوں پیروں میں جلن کیوں ہوتی ہے، اس کی وجوہات اور اسباب کیا ہیں، ساتھ ہی اس کے علاج کے لیے ایک انتہائی کامیاب ترین اور فوری اثر گھریلو نسخہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ایسی صورت میں آپ کو کن چیزوں کا استعمال کرنا ہے اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ہاتھوں پیروں کی جلن کا مسئلہ زیادہ تر معدہ اور جگر کی گرمی کی وجہ سے ہوا کرتا ہے، اور جو لوگ گوشت، انڈے، مچھلی، تلی ہوئی اور مروغن غذائیں زیادہ کھانے کا شوق رکھتے ہیں، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، میدہ سے بنی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، اور ساتھ ہی جو لوگ کولڈ ڈرنکس کا بکثرت استعمال کرتے ہیں، شراب نوشی یا تمباکو نوشی کے عادی ہیں، ایسے لوگوں میں ہاتھوں پیروں کی جلن کا مسئلہ زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی بیماری کی وجہ سے لمبے عرصے سے میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں میں بھی یہ شکایت عام پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر گردوں کا فعل سست پڑ جائے اور گردے فاضل مادوں کو فلٹر کر کے پیشاب کے راستے خارج کرنے میں ناکام رہتے ہیں، تو ایسے میں فاضل مادے گردوں میں رک جایا کرتے ہیں۔ خاص طور پہ یورک ایسڈ کے کرسٹل اگر گردوں میں رکنے شروع ہو جائیں تو ایسے میں بھی ہاتھوں پیروں میں جلن کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ڈی ہائیڈریشن بھی اس کا ایک اہم سبب ہے، اور جو لوگ پانی کم پیتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہاتھوں پیروں کی جلن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ قبض کی وجہ سے بھی یہ شکایت ہو جایا کرتی ہے۔ تو ناظرین، یہ اس کے کچھ اہم اسباب ہیں، ان میں سے جو بھی سبب ہو، سب سے پہلے اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ دن بھر میں پانی کا استعمال زیادہ کریں، قبض کی شکایت نہ ہونے دیں، گرم اور تیز مرچ مسالے دار تلی ہوئی چیزوں کا استعمال کم سے کم کریں۔ کھانے کے ہمراہ کھیرا، گاجر، مولی کو سلاد کے طور پہ استعمال کیا کریں۔ پھلوں میں سے خربوزہ، تربوز، کیلا، امرود اور انار، جبکہ سبزیوں میں سے کدو، ٹینڈے، توری اور شلجم کا استعمال زیادہ کریں۔ گنے کا رس پئیں، کوکونٹ واٹر کا استعمال کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی یہاں بتائے گئے نسخے کو بھی استعمال میں لائیں، تو انشاءاللہ آپ کو تھوڑے وقت میں ہی بہت زیادہ بہتر نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ چنانچہ اس بہترین سے نسخے کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ 1 چمچ سفید زیرہ لے لیجئے۔ زیرہ مدر بال اثرات کا حامل ہے، پیشاب کھل کر لاتا ہے اور گردوں کو اچھی طرح سے ڈیٹاکس کرتا ہے، معدہ اور جگر مثانہ کی گرمی کو خارج کر دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ 1 چمچ ہی خشک پودینہ باریک پسا ہوا لے لیجئے۔ پودینہ بھی معدہ اور جگر کی گرمی سے نجات دلاتا ہے، نظام ہضم کو بہتر بناتا ہے اور بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ تیسرا، آپ نے سبز الائچی یعنی چھوٹی الائچی کا استعمال کرنا ہے۔ چھوٹی الائچی جتنے بھی جلن دار امراض ہیں ان میں بہت فائدہ کرتی ہے۔ پیشاب کی جلن، معدہ اور سینے کی جلن اور ہاتھوں پیروں کی جلن سے نجات دلاتی ہے، معدہ اور جگر کی گرمی کا خاتمہ کرتی ہے۔ تو اس کے اندر سے آپ نے دانے نکال کر یہ 1 چمچ کی مقدار میں لینے ہیں۔ اس کے بعد 2 چمچ اچھی بڑھیا قسم کی خوشبودار سونف لے لیجئے۔ سونف بھی جلن دار امراض کا شافی علاج ہے، تبخیر معدہ اور سینے کی جلن میں بہت فائدہ دیتی ہے، گرمی سے نجات دلانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ساتھ ہی 2 چمچ خشک دھنیا لے لیجئے، یہ بھی گرمی سے نجات دلانے میں حد درجہ مفید اثرات کا حامل ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو باریک پیس کر صفوف بنا لیجئے، یعنی پاؤڈر کی طرح سے بنا لیجئے۔ اس میں 4 چمچ کوزہ مصری باریک پسی ہوئی شامل کریں،
اور اچھے سے مکس کر کے رکھ لیں۔ آپ کا بہترین سا نسخہ تیار ہو چکا ہے۔ اگر بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہے تو آپ اس میں 1 چمچ باریک پسا ہوا کالا نمک بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اس میں سے آدھا چمچ صبح و شام کھانے کے بعد تازہ پانی سے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ معدہ اور سینے کی جلن، جگر کی گرمی، ہاتھوں پیروں کا جلنا اور پیشاب کی جلن جیسے مسائل سے آپ کو مکمل نجات مل جائے گی۔